امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. آپ تقلید کرتے ہیں لیکن بہت سے مسائل میں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, کیوں؟ کیا بات ہے یار, زبردست. یہ ہوتا ہے سوال, مزہ آ جائے. کیا فقہ حنفی مانتے ہیں, خود کو حنفی کہتے ہیں ابو حنیفہ کو مان کے, اب تو آپ فقہ یوسفی مان گئے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اب تو فقہ ظفری مان گئے ہیں, امام ظفر. اب تو فقہ حسنی مان گئے ہیں, حسن بن زیاد لؤلؤی. اور اب فقہ محمدی مان گئے ہیں, محمد بن حسن شیبانی. یہی اعتراض ہوتے ہیں ہم پر. تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں, آپ نے اس کے علاوہ ان کے شاگردوں کیوں مانی ہے؟ اس کا جواب 8 سال پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب آپ نام سال میں تخصص و الافتاء کریں گے, آپ شامیہ میں آئیں گے تو مقدمہ شامیہ میں اس کا جواب موجود ہے. امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب قاضی ابو یوسف سے نقل کر کے دیا ہے رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفہ الا قد کان قالہ. امام ابو یوسف کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں, ہمارے بھی تو وہ بڑے ہیں, تو ہمیں صاحبین والا مسئلہ, شیخین والا مسئلہ, یہ طرفین والی یہ جو باتیں ہم چلاتے ہیں فقہ کے کلاسز میں, تو وہ جواب دے رہے ہیں. فرمایا ایک مسئلے پر جو ہماری رائے ہے, جو امام صاحب کے بظاہر مخالف ہے, وہ مخالف نہیں ہے, وہ ایک ہے. کہتے ایک کیسے ہے؟ سنیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورائی ہے. امام صاحب مسئلے کا حل بتاتے تھے کہ یہ جو حل ہے نا اس کا, اس کے 5 حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے. ان میں کسی ایک جواب کو امام صاحب ترجیح دیں تو امام حنیفہ کا قول, وہ صاحبین ترجیح دے دیں تو وہ ان کا قول. اصل میں وہ بھی امام حنیفہ کا قول ہے. میں مثال دے رہا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ملتان جانا ہے کیسے جائیں؟ آپ کہیں گے چوک میتلا سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاڑی روڈ پرانا جائیں, آپ ملتان پہنچ جائیں گے. ایک جواب. میں نے کہا جی دوسرا حل بھی ہے, یہ روڈ تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے, چوک میتلا سے آگے ہو سکتا ہے آپ کو بیک بون کمر کی تکلیف ہے, آپ ادھر سے نہ جائیں, آپ چوک میتلا جا کر آپ سیدھا ہی, تھوڑا لمبا ہو جائے گا, خانے وال جائیں, خانے وال سے ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے. میں اس طرح ہی جاتا ہوں, آپ کو پتہ. کوئی آپ کو کہے گا اتنا لمبا سفر, جی ہاں اپنی جان کے لمبا سفر کر لیں, تکلیف نہیں ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہاں سے خانے وال جائیں, ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے, خانے وال سے آپ وہاں چلے جائیے, نو ایشو. ایک روڈ وہ بھی ہے. اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے, اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ چلے جائیں. اچھا بہترین یار. میٹرو یہاں اگر چل رہی ہوتی تو میٹرو چلے جائیں, نہیں تو آپ کسی سے موٹر سائیکل لے کر بھی گلیوں سے جا سکتے ہیں, کئی طریقے ہیں. تو آپ کسی حساب سے جائیں. تو آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا, چاہے آپ ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی مسئلے کا حل بتاتے کہ اس سوال کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن ادھر سے پیٹرول کم لگے گا, جان کو تکلیف زیادہ ہوگی, ادھر سے پیٹرول زیادہ لگے گا, جسم کو تکلیف کم ہوگی. وجوہات بتاتے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں, تو کسی کو صاحبین اختیار قول کرتے تو وہ صاحبین کا قول ہو جاتا, امام صاحب اختیار کرتے تو امام صاحب کو ہو جاتا. ترجیح جس کو دیتے حیث تمام قول ابو حنیفہ کے. یہ امام یوسف نے کہا ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفہ الا قد کان قالہ. میں نے جس قول میں امام صاحب کی مخالفت کی وہ میرا نہیں ہے, دراصل امام صاحب کا ہی ہے. تو ہم یہ کر کے بھی فقہ حنفی کی تقلید سے نہیں نکلتے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. کیا 4 اماموں کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہوا اور اب بھی کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, 4 اماموں کے بعد بھی کئی مجتہد پیدا ہوئے ہیں, اب بھی ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بھائی نبی تو نہیں ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, فقیہ ہے, یہ تو پیدا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہے. لیکن اس فقیہ نے کرنا کیا ہوگا, وہ اپنی فقہ لکھے گا. بھئی دین کے جتنے مسائل تھے حضور پاک کے صحابہ سے امام حنیفہ نے پڑھ کے لکھ دیے ہیں. 12,90,000 مسائل لکھیں, کچھ نہ کچھ رہ گئے یا اس میں اختلاف کسی مجتہد کو حق بنا تو امام شافعی نے لکھ دیا, امام مالک لکھ دیا, امام احمد نے لکھ دیا. اب کوئی فقیہ ہو بھی تو وہ جتنے اصول لکھے گا تقریباً اصول ان ائمہ اربعہ نے لکھ دیے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے. اب کوئی قاری اور نکلے اور وہ کہ میں 8واں طریقہ ایجاد کیتے ہیں, کر لے گا؟ نہیں کرے گا, وہ قرآن میں 7 ہی ہے. تو اس طرح فقہ حنفی پہ حدیث رسول پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. 5واں بن بھی جائے تو کہاں سے لائے گا؟ ہو بھی فقیہ, نو ایشو, تو کیا کرے گا؟ تو مجتہد فی المذہب تو ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے 2 باتیں ہوں گی, یا تو وہ تقلید کرے گا جیسے امام یوسف بھی کر رہے ہیں امام حنیفہ کی, اور یا تقلید نہیں کرے گا تو پھر
علیحدہ مذہب بنائے گا تو گمراہی پھیلانی ہے، اور کی کرنا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. وہ دلیل پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر، گواہ، اور یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے. میرے دوستو، انا ارسلناک شاہدا اگر اس کا معنی ہے حضور گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا، حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے. اس کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو. و میتنا، کن کو بخش؟ وفات شدگان کو. و شاہدنا، موجودوں کو. و غائبنا، ہم سے غائبوں کو بخش. حضور پڑھتے تھے. تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو وہ غائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے. تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ باقی رہا یہ کہ شاہدن، یہ انا ارسلناک کا شاہدہ کا معنی گواہ ہے، اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے. تو مجھے حاضر ناظر مانے، میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی، دلیل دوں گا. آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ، رکوع پہلا ہے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا، انہیں نہیں مانی، لہٰذا یہ گواہی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر. تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا. تو ہم سارے گواہ ہیں، ہم سب حاضر ناظر ہیں. پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا، کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے. ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے، یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا. انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ. امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں. شہادت شہاد جسے کہتے ہیں، سچی گواہی آپ کے پاس آئی، اس پر آپ گواہی دے دیں. تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے، وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں، سچی گواہی ہے. 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں. تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے، اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے. تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ اینج پھد لایا ہو یا پوری قوم نو دلائل ان کے پاس. اچھا اگر حاضر ناظر ہیں حضور پاک، مجھے بتائیں غزوہ کس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور جائیں؟ سریہ، جس میں حضور صحابہ کو بھیجیں. 27 غزوے ہیں، 400 سریات ہیں. میں کہتا ہوں 427 ہی غزوے ہیں، پھر تو کوئی سریہ نہیں ہے. حضور تو حاضر ناظر ہیں، سریے میں بھی ہیں اور گھر میں بھی ہیں. غزوہ بنتا کیوں ہے؟ حضور نے حج فرمایا ہے. بتائیں حج کیا ہے؟ 7 ذو الحجہ کو منا جاؤ، 8 کو مزدلفہ جاؤ، 9 کو عرفہ جاؤ. یہ ہے آپ کا حج. حضور تو 8 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. 7 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. 9 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. تو حج کیسے بنتا ہے؟ سفر معراج کا کیا معنی؟ فارش سے عرش پہ گئے ہیں. حضور تو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. سفر کا کیا مطلب؟ سفر ہجرت کا معنی مدینہ گئے، مکہ چھوڑا. حضور تو مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں. تو حاضر ناظر کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر اور حضور جس وقت غار میں ہیں. ہما فی الغار، فی ظرفیہ ہے، جس وقت غار میں ہے. کیوں بابا؟ تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہیں، تو غار میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں. اب ہما فی الغار کہاں ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. پیغمبر مصطفیٰ جب آپ گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے تھے، قرآن کہتا ہے نا، گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، جنگ احد پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے اور صفیں بنا رہے ہیں. کیوں؟ جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ نکلتا ہے اور آتا ہے. وہ تو گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ خرجتا، جب آپ اپنے مدینہ شہر سے باہر نکلیں تب بھی قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ صرف مدینہ کا حکم نہیں ہے، پوری دنیا کا حکم ہے. کیوں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. یہ خروج کون کرتا ہے؟
نکلنا ہوتا ہی اسی کا جو حاضر ناظر نہ ہو. اگر ہم حاضر ناظر والی بات مان لینا تو دین ایک گنڈھڑی چپا کے اتھا رکھ دو والے. جی دین ایک گٹھڑی میں ڈال کے ادھر رکھ دیں, پھر پیچھے بچتے ہی کچھ نہیں ہے. باپ رافضی ہو تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ آپ کو شرک کا حکم کریں یہ نہ مانو, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. عید میلاد النبی منانا کیسا ہے بھائیو؟ عید میلاد النبی یہ تینوں لفظ اکٹھے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے یا کسی صحابی کے عمل سے دکھا دیں. میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں, آپ کو تحفہ ہے. عید میلاد النبی یہ تین لفظ اکٹھے مجھے دکھا دیں, قرآن سے, حضور کے فرمان سے, صحابہ کے عمل سے. اگلی بات کروں, مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کسی کتاب سے یہ تینوں لفظ اکٹھے دکھا دو, آپ کو گھڑی تحفہ ہے. اس کی وفات ہے 1921 تک. عید میلاد النبی کا لفظ اس کی کتاب میں بھی نہیں ہے. میلاد النبی ہے یا عید کا علیحدہ تصور ہے, یہ تین لفظ اکٹھے تو اس نے بھی نہیں لکھے جو آپ نے مجھے تیسری عید بنانے کے لکھ دیا. اس بر صغیر میں پہلا جلوس عید میلاد النبی کا 1931 میں نکلا ہے, اور احمد رضا صاحب کی وفات 1921 میں ہے. یہ دین کا کام اس نے بھی نہیں کیا تھا جو تم کر رہے ہو. لہٰذا فیصلہ کر لو بھائی او مسلمان ہے یا تسی مسلمان ہو, فیصلہ ہو جائے گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کا نام قرآن حدیث میں بھی موجود ہے اور ان کے احکام بھی موجود ہیں. تیسری عید جو مناتا ہے اس سے کہیں تو دلیل دکھا دے, وہ مان لے گا. فرض نماز کے بعد بلند آواز سے دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں. کس روایت ثابت ہے فلاں مفتی صاحب نے فرمایا. او مفتی صاحب چبل بٹا چبل ہے, فیس بک پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. دنیا میں کوئی حدیث نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں 8 حدیثیں اس پہ نقل کیا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں. ترمذی کی شرح معارف السنن اٹھائیں, تیسری جلد میں حضرت نے لائن لگائی ہے, 2.5 صفحے اس پر دلائل دی ہیں. ہمارے اکابر اس پر لکھتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تردید آپ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی پہلے کر رہے ہیں. یار اس مسئلے میں یہ کہو جی میں نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے نا, امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ اعلاء السنن میں اس پر حدیث موجود ہے, شعب الایمان بہقی میں اس پر حدیث موجود ہے, جمع الجوامع میں اس پر حدیث موجود ہے, تفسیر ابن کثیر میں اس پر حدیث موجود ہے, کنز العمال میں اس پر حدیث موجود ہے. اس پر میرا یوٹیوب پر مستقل کلپ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان جیسوں کو سنا ہے, آپ نے ہم جیسوں کو نہیں سنا. آپ مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ لکھیں فرض نماز کے بعد کی دعا, آپ کو غالباً 15 منٹ کے لگ بھگ یا شاید اس سے تھوڑا کم آپ کو 20 حوالوں کے ساتھ آیت احادیث اور صحابہ کے عمل سے اور رسول اللہ کے فرمان سے آپ کو پورا کلپ ملے گا. یہ دلیل, یہ دلیل, یہ دلیل, یہ حضرت انس کی روایت ملے گی. بعدما سلم ورفع یدیہ ودعا, حضور پاک نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ پڑھ لیں وہاں سے اور سنیں. یہ جو ہم دعا کی بات کرتے ہیں نا, کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی نہیں مانگی. میں نے کہا اچھا کون سی مانگنی چاہیے, چلو آہستہ مانگیں. کہ اللہم انت السلام منک السلام والی دعا. میں نے کہا حضور نے مانگی, کہتے جی ہاں. میں نے کہا اونچی مانگی تو صحابہ نے سن کے ہمیں بتائی, جو اونچی نہیں مانگی تو صحابہ نے سنا کیسے؟ کل ایک بدھو مجھے کال پہ کہہ رہا تھا, واٹس ایپ پہ سوال کر رہا تھا, مفتی صاحب یہ جو دعا ہے نا یہ صحابی کو حضور نے خود بتائی ہو کہ نماز کے بعد مانگو. تو میں نے کہا یہ تو دکھا دے, وہ میں دکھا دوں گا. اپنے ذہن سے بیٹھ کر تو ایک حدیث بنا اور جی بسم اللہ. ایسی ہی باتیں ہیں یار. امام اور مقتدی بیٹھے رہتے ہیں, مؤذن کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہے, جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہو کر آپ تک نماز کے لیے جائیں, یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اگر ملے گا بھی نا تو قد قامت الصلاۃ والا ملے گا کہ اس پر مقتدی اٹھتے ہیں, اور یہ تو قد قامت الصلاۃ سے پہلے اٹھ گئے. لہٰذا اپنے عمل پہ دلیل دیں. قد قامت الصلاۃ والا مسئلہ تو میں حل کر لوں گا. اصل یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ تک سارے اٹھ جائیں, بس اس تک سارے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف اسی لفظ پہ اٹھیں, وہ بھی فقہ کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ صرف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر اٹھنا, اس کی کوئی دلیل تو اس دھرتی پہ ہوگی. کوئی دلیل پیش فرما دے, کسی فقیہ نے بتائی ہو تو کیا کہیں گے؟
حضور کا نام بڑے رتبے والا ہے، اس لیے اس نام پہ کھڑے ہوں. حضور کے نام سے پہلے اللہ جل شانہ کا نام ہے، وہ اس سے بڑا رتبے والا ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر رتبوں کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تھی پوری کتاب ہے تھوڑے کو لو جی. پانی ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ، میں بات کر لیتا ہوں. توجہ، آپ کہتے ہیں پاکستان کے اہل حدیث امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سعودیہ میں امام کے پیچھے رفع دین کرتے ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، سعودیہ والا اہل حدیث ہے امام کعبہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کا ایک خطبہ ہے، آپ کو اللہ مدینہ اور مکہ مکرمہ لے جائے، بیت اللہ شریف مسجد نبوی میں جمعہ کے 2 خطبے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کی 1 اذان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین لے جائے، جمعہ کی 2 اذانیں. اہل حدیث نماز جنازہ اونچا پڑھتے ہیں اور ادھر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. کرونا کے معاملات سے پہلے تک اب تک 20 رکعت تراویح کی جماعت تھی. یہ رمضان میں 3 وتر، عام دنوں میں 1 وتر کے قائل ہے، وہ پورا سال 3 وتر کے قائل ہے. یہ کہتے ہیں تقلید کرو شرک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی تقلید جائز ہے. کس نے آپ کو کہا وہ اہل حدیث ہے؟ میں دوسرے کا دیا ہوا نوالا چبانے کا عادی نہیں ہوں. میں نوالے کو چیک کرتا ہوں بھائی کن ایک چبانا چاہیے تھا، پھر نوالا نہیں، پھر ہم چک لگاتے ہیں. تو اس لیے پوری بات آپ کریں. اس لیے ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا. میں ان کے پیچھے حج پڑھنے کا بھی قائل ہوں کہ تسی نماز آدھے ہو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، حالانکہ حضرت ابو بکر کا رتبہ تھا تو ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر حضور پاک کا اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے، اسے نسبت اتحادی حاصل ہے، اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے. جہاں نبی وہاں صدیق، چاہے غار ہو چاہے مزار ہو. ٹھیک ہے، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو. جلوت میں صدیق ہے تو خلوت میں صدیقہ ہے، تو اس کے لیے تو بعدی آتا ہی نہیں ہے. لیکن شاید یہ جواب آپ کو کما حق کو سیراب نہ کرے، تو ایک فقیر کا جواب بھی آپ رکھ لیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کہتے ہیں آپ نے ہر چیزوں کے 2 جوڑے، جوڑا بنایا. ٹھیک ہے، دن کے ساتھ رات ہے، پھول کے ساتھ باقی معاملات، کانٹا خوشبو، اس طرح ترتیب میں ہر چیزوں کے جوڑے ہیں. تو اس طرح شان نبوت کا بھی جوڑا ہے، جلالی مزاج جمالی مزاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جلالی جمالی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جمالی ہیں. ٹھیک ہے، جوڑا بن گیا. حضور پاک علیہ السلام جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں، دونوں صفتیں ہیں، لیکن صفت جمال کا غلبہ ہے، جلال کا غلبہ نہیں ہے. صفت جلال کا غلبہ نہیں ہے، جمال کا غلبہ. ان کے بعد ابو بکر ہوتے تو جوڑا نہ بنتا، کیونکہ اس پہ بھی جمال کا غلبہ ہے. ان کے بعد عمر آئے ہیں، اگر نبوت ہوتی تو پھر جوڑا بن جاتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. آخری صحابی کس ہجری میں وفات پائے، ان کا نام کیا ہے؟ کتاب العلم آپ نے پڑھی ہے؟ باب رفع العلم پڑھ لیں. نہ بیٹا جزاک اللہ، ادھر بیٹھے، دونوں کو گرمی ہوگی، کوئی نہیں پرابلم. میں کو وڈی ماتا پترا میں کو نہ تھی وے تو آگو تھی وے. ٹھیک ہے، آپ نے باب رفع العلم پڑھا ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لا یحدثنکم احد بعدی غیری، حضرت انس کا لفظ ہے، میرے بعد تمہیں یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا. تو آپ اس پہ فتح الباری عمدۃ القاری قسطلانی دیکھ لیں، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، یا آپ کو استاد الحدیث صاحب نے بھی بتا دیا ہوگا. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ سوال تو آپ کی کلاس کا ہے. خدا تو حج تلے ونجے. ہر علاقے کا آخری صحابی الگ الگ ہے تاریخ وفات کے اعتبار سے. حضرت انس بصرہ کے آخری صحابی ہیں. ٹھیک ہے، عامر بن طفیل واصلہ کوفہ کے آخری صحابی ہیں. سدی بن عجلان ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دمشق اور ملک شام کے آخری صحابی ہیں. حضرت ابو طفیل مکہ مکرمہ کے آخری صحابی ہیں. حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے آخری صحابی ہیں. وَهُوَ آخر من مات بالمدینۃ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم. 110 ہجری 110 ہجری پہ صحابہ کا زمانہ ختم. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. تو اس لیے وہ صحابی ہیں. اس کے اختلاف کی گنجائش بھی ہے، کسی اور صحابی کے اوپر بھی اقوال موجود ہے.
لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس شہر کے آخری ہیں اور اس شہر کے آخری وہ ہیں. آپ اب دروازے کھول دیں. جزاک اللہ. اب میرے خیال میں بچے خاموش ہونا شروع ہو گئے ہیں. اوپن بیٹا. ہاں چلیں. خلفاء راشدین کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا، جبکہ حضرت علی آخری خلیفہ راشد کوفہ کیوں لائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فسادی آئے نا، تو حضرت علی جانتے تھے. ابو بکر عمر عثمان کے دور میں امن تھا، حضرت عثمان کے آخری دور میں فساد پڑا تو مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو، اس لیے مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ باہر لے جائیں. سیدنا علی المرتضیٰ باہر لائے ہیں، اور سلام ہے حضرت علی المرتضیٰ کی سوچ، فہم و فراست کو کہ واقعی جو بعد میں مسائل ہوئے ہیں دارالسلطنت میں، تو اس میں مدینہ طیبہ کی زمین پامال ہوتی، جس کا فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے فرما دیا تھا. اسماء الرجال کی کون سی کتابیں مناسب ہے؟ اسماء الرجال کا فن، آپ اس پر ہماری فائل بھی اٹھا لیں، اور اسماء الرجال پر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو کئی ہے. مثلا میزان الاعتدال اٹھا لیں، اور نہیں تو تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی اٹھا لیں. اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ تہذیب الکمال مزی، امام جمال الدین مزی کی پوری اصحاب سیاستہ کی 8 جلدوں میں کل اصحاب سیاستہ کے رجال پہ بحث کی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. نہیں تو آپ بخاری کے حاشیے پہ جو اسماء الرجال آخر میں موجود ہے اس کو دیکھ لیں. اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی سوالات ہیں. او خدا تو نحج تلے بن جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرنے لگو پھر وضو کرو. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو اذا آیا ہے، اذا کا معنی اس وقت ہے، تو اذا قمتم الی الصلاۃ جس وقت کھڑے ہونے لگو تب وضو کرو. فاذا طعمتم فانتشروا کا معنی یہ کیوں نہیں کر دے؟ یہ ایک بچونگڑا ہے شاید غالباً، یہ اس کے سوالات آئے، مجھے لوگوں نے کہا حضرت اس کا جواب دے. میں نے کہا کھڈے لین لگا ہوئے، یہ رو کے ایک دفعہ روتا رہے، ایڑیاں رگڑے کہ مجھے یہ جواب دے. میں ان کے خواہش کو حسرت بناؤں گا، ان لوگوں کو جواب نہیں دیں گے. ان کا کوئی بڑا کر بات کرے گا تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. بچوں کو کیا جواب دینا ہے؟ بچے تو ویسے ہی روتے رہتے ہیں. بچے ہیں یا بچے کھچے ہیں تو چلنے دیں. یہ انہی کے سوال، آپ نے اس کا کلپ سنا اور میرے سر ڈال دیا. اور خدا کے بندے اگر اذا ماضی پہ آئے، مضارع کا معنی ہوتا ہے، تم یہ کہنے لگے ہو. اس پر سوال ہے کہ ہم اذا ماضی پہ آئے مضارع کا معنی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں ماضی کا معنی کریں. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر ماضی کا معنی کرنا ہے تو قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت قرآن پڑھ چکو، کرو نمازی والا تم چپ رہو. تب کیا معنی کرو؟ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو. آپ نے کیوں مضارع والا معنی کیا؟ آپ مجھے کہتے ہیں میں ماضی والا معنی کروں، آپ بھی کریں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھ لیا جائے پھر چپ کرنا، یعنی قرآن میں بولتے رہو، یہی معنی ہے. صحیح مسلم میں ہے اذا قرأ فانصتوا، یہ اذا آیا ہوا ہے، قرأ ماضی پر آیا ہوا ہے. جب امام پڑھنے لگے تو تم چپ رہو، پیچھے مقتدی تلاوت نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو یہ اگر رضا خانیوں والا معنی کرے تو اذا قرأ، جب امام پڑھ چکے پھر تم چپ رہو. ہوں چپ رہا دا فائدہ کرو آپ معنی. اس طرح کے سوال اٹھا کر آپ لے کر آتے. بچوں کے ان سوالوں کو میں یوں اڑانا جانتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو جواب دے کے ان کو پاپولر بنا دیں، یوں نہیں ہے. رہی یہ بات کہ جو آپ نے اذا قمتم الی الصلاۃ پیش کیا یا فاذا طعمتم فانتشروا پیش کیا، تو یہ تو قرینہ حالیہ اور مقالیہ ہے. قرائن بھی تو ہوتے ہیں نا. اذا قمتم میں قرینہ موجود ہے کہ وضو پہلے کرنا چاہیے. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا میں اگلا لفظ موجود ہے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث. یہ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 ہے. اس پہ تو حکم موجود ہے کہ باتوں کرنے کے لیے بات میں بیٹھ نہ جاؤ. اس بنیاد پہ اس کا معنی قرائن کے لحاظ سے ہم ماضی والا کر لیں گے، لیکن قرائن کے لحاظ سے ماضی والے معنی کو اٹھا کے آپ مستقل اصول اور قواعد بنا لیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے بیٹا میں نے نحو پڑھی بھی ہے اور نحو پڑھائی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے سوالات کو جانتے نہیں ہیں. رضا خانی کہتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 11ویں شریف کا دودھ بانٹتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرما دیں. محبوب سبحانی ذل الرحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے 11ویں شریف کے دودھ بانٹنے کا حکم یہ جو بتاتے ہیں، 2 باتیں ہیں. اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اس پر دلیل چاہیے. قرآن حدیث سے دلیل تو ہے نہیں، شریعت دلیل بتا نہیں رہی.
اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو رسم و رواج ہے، اور رسم و رواج کے ہم قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ. اشکال یہ ہے کہ رضا خانی کہتے ہیں کھانے کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں آپ کے لیے جائز ہے. بسم اللہ کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ لیں عملیت جائز نہ ہو. آپ کو سوال سمجھ آیا؟ مجھے تو نہیں آیا. جس نے سوال لکھا ذرا وہ سمجھا دے تاکہ میں جواب دے پاؤں. مینو تو سمجھ نہیں آیا. ختم کا تو ادھر لفظ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یار، یہ ان کا کام ہے ختم فلاں فلاں، اے سارے اپنے طرف کھان پین دی ڈرامے بازی اور کچھ ہی نہیں. بھئی آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں یا کچھ اور پڑھ کے کھائیں، آپ کو کون منع کر دے؟ لیکن آپ خاص کر کے کھانے پہ پھونک کے کہیں گے یہی کھانا اس کے پاس جا رہا ہے، تو یہ مولانا احمد رضا خان سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ان کی جو آخری وصیت ہے نا، وفات سے 7 گھنٹے میرے خیال میں 59 منٹ پہلے کی جو وصیت ہے وہ چھپ چکی ہے ان کے وصایا شریف میں. وہ کہتے ہیں میری وفات کے بعد سوڈے والی بوتلیں، آلو والی اور قیمے والی کچوریاں، اور سیب کا پانی، انار کا پانی یعنی جوسز، اور فلاں فلاں چیز، ان پر کچھ پڑھ کے مجھے ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. یہ تو انہوں نے اپنے ماں بعد کے ساتھیوں کا بینک بیلنس کھول کے رکھا تھا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو ان کی بات ہے بھائیو. اس سے پہلے شریعت میں یوں نہیں ہے کہ آپ چیز پہ پڑھیں وہی چیز آگے جائے گی. چیز نہیں جائے گی، یہ اپنے پاس آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس پر تو کئی چیزیں، ہاں میت کی فلاں چیز مجھے دے دیں، میت کی فلاں چیز دے دیں. اس پر تو جوابات بھی ہے کہ ایک خاتون نے کہا تھا میت کی کیا کیا چیز آپ کو چاہیے. قرآن میں ہر چیز پہ موت آنی ہے، اس کا مطلب ہے فرشتوں کو موت آنی ہے. کیا انسانوں کی طرح کل قیامت میں فرشتوں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو کیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ. موت آنی ہے، کلو شیء ہالک الا وجہ، ہر پہ موت آنی ہے. اس کے 2 جواب ہمارے حضرات دیتے ہیں کہ فرشتوں کو موت آنی ہے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کی زندگی تکلیفی نہیں ہے کہ ان سے سوالات و جوابات ہو. وفات اس بنیاد پہ آنی ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور باقی حضرات کہتے ہیں نہیں، جو آسمان سے اوپر کی باتیں ہیں وہ اس سے علیحدہ ہے، مستثنیٰ ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ موت سب پہ آنی ہے. جب سب پہ آنی ہے تو سب کو زندہ کیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا. ہم مکلف ہیں، وہ غیر مکلف ہیں. غیر مقلد نہیں، غیر مکلف ہیں. قیامت کے دن آدمی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو گیا، اس کا نام ہی نہیں رکھا گیا، اس کو کیا نام سے پکارا جائے گا؟ اس کو کہیں گے اوے بے نام بچہ. ٹھیک ہے، سادے بندے ہو اس دھرتی پہ، اس کو اس کے بیٹے کا نام، باپ کا نام دیں گے، فلاں کا بیٹا. آدمی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا تو کوئی نہیں مسئلہ. جس کا نام پتہ نہ ہو، آج بھی مدینہ منورہ والے اسے عبداللہ کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا کام ہے، جن نے بلانا ہے. نہ تو اسی بلانا ہے نہ میں بلانا ہے. ویسے نام رکھنا چاہیے وفات شدہ کے، نام تو ضرور ہونا چاہیے. رافضی کہتے ہیں تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ. حضور پاک کے وفات کے بعد دلیل پیش کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا والی آیت، پتہ نہیں آگے کوئی حدیث لکھی ہے، فَيُقَالْ إِنَّ هَؤُلَاء. اور اس دلیل کی بنیاد پہ یہ کوئی حوالہ بھی تو لکھ دیں. آپ نے اس حدیث کا حوالہ نہیں لکھا، یہ اللہ کے حوالے کر دیا. میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے. رافضی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارتد الناس بعد نبی کریم اللہ ثلاث، مقداد، حضرت بلال اور حضرت سلمان، یہ 3 زندہ. اس میں تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین کو بھی نے اڑا دیا. تو ان کو کہو پہلے اپنے گھر کی تلاشی لیں. یہ بکواس ہے، بے ایمانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک کی شادی 25 سال کی عمر میں پہلی ہوئی، 30 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت کے بعد آپ کی 2 بیٹوں کو طلاق ہوئی. اعتراض رافضی کہتے ہیں بغیر مذہب کے 10 سال میں بیٹیاں جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، طلاق. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس آپ نے آصف رضا علوی بے ایمان کا کلپ تو سنا ہے، میرا جواب نہیں سنا آپ نے. اس بچوں کو میں نے جواب دیا، اس کے ابے نے بھی آج تک جواب نہیں دیا. لیکن آپ اہل باطل کو سنتے ہیں، اہل حق کو نہیں سنتے. یہ اس بے ایمان کے لفظ ہیں. میں نے فلاں سے لے کر فلاں تک کو پڑھا، فلاں سے لے کر فلاں تک کو پڑھا، اس کا جواب نہیں. آپ مجھے جواب دیں ہوئے 10 سال پہ جوان بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی. یہ اس کا جواب. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہی کا نوالا ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں. میں کسی کا بنا ہوا نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالتا. آپ اس کا جواب ہمارے بھی تلاش کریں نا. یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آگے اولاد پیغمبر لکھیں، آپ کو جواب آئے گا. اور اس ابے کا دادا بھی یاد کرے گا کہ جواب کہتے کسے ہیں. ایسی آپ رافضی کی کلپ کو اٹھا کر آپ ہمیں کہیں جواب دے. پوری تفصیل سے میں نے اس پر جواب دیا، آپ اس بیان کو اٹھا لیں. اس میں نے ایک چیز کو پروف کیا، پیدا کب ہوئے، نکاح کب ہوئے. 10 سال کی بات تو ہے ہی جھوٹ. جو 10 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، طلاق اس وقت نہیں ہوئی.
3 سال بعد جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت اتری اس وقت جا کر حضور پاک نے اعلان نبوت کیا. پھر 2 سال بعد انہوں نے آ کر طلاق دی جب 45 سال عمر ہو چکی ہے. اس ملعون نے کہاں سے کہاں بات لائی. اور اس وقت تک کہ حضور کی بیٹیوں کو نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی جب طلاق ہوئی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے. یہ کہتے جوان بھی ہو گئی, شادیاں بھی ہو گئی. اس حرامی نے جو آپ کو غلط راستے پہ شادی واللہ اس پہ چلا دیا, وہ نکاح اور ہے شادی اور ہے. نماز فرض معراج کی رات ہے تو حضرت عمر اسلام سے پہلے کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بھئی نفل نماز بھی تو ہو سکتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. نفل نمازیں کوئی نہیں ہے. آپ اس دھرتی پہ صرف نماز فرض نماز ہی جانتے ہیں. آپ غیر مقلد ہیں, ہم نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی. اکثر اہل سنت کے خطبہ کہتے ہیں حضرت امام حسین, امام زین العابدین, امام علیہ الصلوۃ والروافظ کی امام نہیں کہنا چاہیے. لو جی پھر امام حنیفہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بتائیں نا بھائی, جب اہل سنت امام کہیں گے تو اہل سنت والا معنی ہوگا نا, رافضی امام کہیں گے تو ان والا معنی ہوگا. نہیں سمجھے بھئی؟ اہل سنت امام کہتے ہیں پیشوا کو, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیشوا نہیں ہے. حضرت حسین کو پیشوا نہیں مانتا, اس بے ایمان کو میں نہیں مانتا. یہ کوئی بات ہے؟ رافضی کہتے ہیں وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے, تو وہ جانے اور وہ معاملات جانے نا, تو وہ اپنا جواب دیں گے. میں تو اہل سنت ہوں تو میں تو اپنی بات کروں گا. رضا خانی کہتے ہیں میرے تیجے سالانہ کو تم بدعت کہتے ہو. تبلیغی جماعت کے سروزہ چلے کو بدعت نہیں کہتے. سروزہ چلہ یوں نہیں ہے کہ جس نے سروزہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم, جس نے چلہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم. تو آپ تو کہتے ہو جس کا تیجا چلہ 40واں 7واں سال نہیں ہوا وہ تو بخشا ہی نہیں گیا. آپ تو دین کا حصہ بناتے ہو. اور جماعت والے کہتے ہیں یہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. چلہ لگا کے سیکھ لو, چاہے خانقاہ میں بیٹھ کے سیکھ لو, چاہے مدرسے میں بیٹھ کے سیکھ لو. تو بھائیو, آپ کار ثواب بناتے ہیں, آپ اس کو ثواب بتاتے ہو, ہم ان چیزوں کو علاج بتاتے ہیں. تو ثواب کی دلیل چاہیے, علاج کی دلیل نہیں چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہتے جو رحمت اجتماع پہ نہیں گیا اس کا ایمان ہی ختم. تم کہتے ہو جو 12 ربیع الاول کے جلوس پہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی ختم. دلیل تمہارے سر ہے, ہمارے سر نہیں ہے. اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس ہے, وہ کہے تو ڈسپرین کی گولی کھا لے, وہ کہ دلیل بھی کھا. تو کہ بھائی علاج کی دلیل نہیں ہوتی. ہاں ڈسپرین گولی کھانے پہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ہے, پھر دلیل چاہیے. تو تم تو اپنے کاموں کو ثواب بتاتے ہو, دلیل تمہارے گاٹے فٹ ہے, تم ہمارے گلے ڈال رہے ہو. اتنی کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی. اصطلاح سالکین میں تصور شیخ کی حیثیت و حکم کیا ہے؟ سید احمد سید ان صورتوں کو تصور کا نام دے کر تردید کرتے ہیں. خانقاہ میں کسی شیخ کی بیعت کر لیں, وہ آپ کو سمجھائے دیں گے. عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا کیسا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے سچ کہا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے, پرفیکٹ کہا ہے, 100% رائٹ ہے مولانا اس پر. یہودی ایجنٹ نہیں ہے تو پھر اپنے سابقہ سالے زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کمپین میں کیوں گیا ہے؟ اور پوچھو اس وقت عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان ابن جمائمہ, مجھے بتاؤ, بلکہ ابنائے جمائمہ, کس کے پاس پل رہے ہیں؟ جن گھر میں پل رہے ہیں ان گھر والوں کا مذہب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہودی. تو جن کی اولاد یہودیوں کے پاس پل رہی ہے وہ ہمارا ریاست مدینہ کا مستری بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. نمو نمتھا تو جن وزیرستان علیہ پہاڑا تو لتھا. عجیب بات ہے, یہ ریاست مدینہ بنائے گا. میں تو ان مولویوں کے دماغوں پہ حیران ہوں جنہوں نے اس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ دین لائے گا. سبحان اللہ. تمہارے پاس بیل ہے, تمہارے پاس گائے نہیں ہے کہ تم دودھ سے لسی بنا لو گے. مجھے تو ان مولویوں پہ حیرانی ہے, خدا کی قسم. اسی انہوں مانجھ تلے لے کے آنے پھر کٹے تلے جانے نے. تو بھائیو اس سے تمہیں دین کی امید نہیں ملے گی. یہ ریاست مدینہ بنانے والے لوگ ہیں, ہر کام ریاست ابو جہل والے ہیں ان کے, اور کام ریاست مدینہ. ہم نے ان کی فرعونیت کو اس وقت للکارا ہے جب ان کا پورے پاکستان میں طوطی بولتا تھا. اس وقت یہ اہل حق کا کچھ نہیں کر سکے, تو اب کیا کریں گے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد, فجر کی سنتے فرض کے فوراً بعد پڑھیں. کیوں کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد پڑھیں؟ کوئی ثبوت ہے؟ بعد ما تطلع الشمس, جامع ترمذی کی روایت ہے, سورج طلوع ہونے کے بعد نماز ہے, اس کے بعد تو ہے ہی نہیں. تو یہ حدیث کہاں جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ امام شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ٹوٹکا یہ ہے کہ جس کی آنکھیں کمزور ہو وہ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومے, ٹوٹکا ہے, تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ کی آنکھوں کو پرابلم ہے تو امام شامی رحمۃ اللہ کے کہنے کے مطابق آپ اس ٹوٹکے پہ عمل کر لیں. یہ ٹوٹکا ہے, قرآن نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, صحابہ کا اجماع نہیں ہے, ٹوٹکا ہے. ٹوٹکے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں.
لیکن وہ اس کو دین بنائے. تو میں کہتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، محمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود، کتنے نام ہیں. اسماء النبی تو امام ہاشم ٹھٹوی نے 1250 لکھ دی ہیں. 100 نام تو قرآن کے آخری صفحے پہ ہیں. تو ہر نام پہ پھر چومتے جائیں، ملتان جانیاں تے قربان جانیاں، ملتان جانیاں تے قربان، پھر یہ چما چٹاکا لگا رہے گا، آگے کچھ نہیں ہو سکے گا. اور خدا کے بندے وہ تو ایک لفظ پہ ٹوٹکا ہے جس کی آنکھیں خراب ہے. تسی اندھے منہ تھا جو تو چوملا ہو تو انہوں کس منع کیتے. رضا خانی کی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ واجب الیاد ہے؟ جی ہاں واجب الیاد ہے. چاروں ائمہ برحق ہیں، ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے امام کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر آپ دوسرے امام کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اس دلیل کی بنیاد پہ آپ جائیں جو آپ کے اپنے امام صاحب کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو. اور اگر آپ دوسرے امام کے پاس جائیں تو جس علاقے میں کم از کم اس علاقے کے مجتہدین کے وہاں موجودگی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کے مسائل پوچھیں اور اس پہ عمل کریں اس فقہ کے مطابق. شافی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، عملی ہو جائیں، نو ایشو، کسی دلیل پر ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اہل حق کا راستہ ہے. لیکن غیر مقلد ہو جائیں تو غیر مقلد تو کسی امام کو نہیں مانتے، تھوڑا سا خیال کرنا. غیر مقلد اور رافضیوں سے کاروبار کرنا کیسے؟ بھئی کاروبار تو میں کافر سے کرنے کا بھی قائل ہوں، الا مرزائی سے، کیونکہ وہ غدار ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الا ان تتقوا منہم تقا کی آیت کے تحت آپ دیکھ لیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں مدارات نہیں کرنا چاہیے دلی تعلق، باقی تجارات جائز ہے. غیر مقلدین کے بچوں کو قرآن پڑھانا، روافظ کے بچوں کو قرآن پڑھانا، میں تو کہتا ہوں مصلحت اس میں ہے کہ پڑھانا چاہیے تاکہ کل آپ کے شاگرد ہوں گے، آپ کی دین کی بات مانیں گے. پڑھانا چاہیے، میں تو اس کا انکاری نہیں ہوں. رافضیوں نے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مردوں کے سامنے غسل جنابت کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس نے کہا غسل جنابت کیا تھا؟ رافضی کو کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ جس نے لکھا ہے ذرا وہ دلیل پڑھ دے، وہ دلیل پڑھ دے. کس نے پرچی لکھی ہے؟ بسم اللہ ذرا کھڑا ہو جائے، میں بھی زیارت فرماؤں نا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے. بس آپ پرچی والا بندہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. اچھا میں کلاس میں بیٹھا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں جواب سمجھائے دوں گا. چلو اب میں جواب دیتا ہوں، بندہ تو ایسی پہچان لی ہے کیڑا ہے. بھائیو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اماں جان عائشہ نے غسل کیا تھا. کس بنیاد پہ؟ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات تھی. ان کا سوال ہوا کہ حضور پاک کتنے پانی سے غسل فرماتے تھے؟ فرمائے 4 سا پانی سے. 4 سا پانی سے بندہ غسل کیسے کرتا ہے خالہ جان؟ وہ بھانجا ہے. انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں؟ کہا جی ہاں. وہ گئی، پردہ لگا ہوا تھا، وہاں انہوں نے غسل کیا، باہر آ گئیں. باہر آ کر ان کو دکھایا کہ میرے سر سے پانی گر رہا ہے، میں پورا جسم سے نہا کر آئی ہوں. بھانجے نے کہا ماشاء اللہ، میں بھی آج کے بعد 4 سا سے پانی سے نہیں آؤں گا. تو پردہ لگا ہوا تھا. جب واش روم کا دروازہ نہ ہو تو پردہ لگا ہوا ہو تو اس کو کسی مرد کے سامنے نہیں آنا کہتے ہیں. لاکھ لعنت ہے رافضی کے منہ پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. عجیب بات ہے، جب دروازے نہیں ہوتے تھے تو واش روم کے سامنے پردے ہی ہوتے تھے. انہوں نے اس کو یہی بنا دیا کہ مرد کے سامنے. لا الہ الا اللہ محمد. تیری ماں مرد کے سامنے نہیں آتی، تو مومنوں کی ماں کے بارے میں بکواس کرتا ہے. کوئی غیر مقلد ہے وہ کہتا ہے اس طرح انگلی اٹھائے رہو، ہلاتے رہو، اشہد اللہ الہ الا. یار انگلی ہلاویں یا جو بھی کریں، کوئی امپائر کی انگلی کو ہلاتا ہے کہتے اٹھے گے تو بات ہوگی، اور کوئی اس طرح یوں نہیں ہے. حدیث پاک میں 53 کے نمبر کے تحت آپ کو یہ سمجھائے دیں گے، مشکات کی روایت ہے، وہ جو ہلانا ہے پھر اس کو رکھنا ہے وہ صرف اتنا ہے، پورے راستے میں ہلاتے رہے. اس طرح کی ترتیب میرے خیال میں درست نہیں ہے. مسجد کے باہر نکلنے کی دعا رحمتک کا لفظ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک تک میں پڑھتا ہوں، میں تو رحمتک پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں آپ کو دلیل کہاں سے دکھاؤں؟ جو رحمتک پڑھتا ہے ثبوت اس سے لیں. میں نے اتنا پڑھا ہے جتنا میرے پاس ثبوت ہے. اگلے لفظ کا میں نے نہیں پڑھا تو اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتا ہوں نکلتے ہوئے. رافضی کس کتاب پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کی کتاب کہاں ہے؟ فلاں. یہ کسی رافضی سے جا کے پوچھ لو. رافضی کہتے ہیں اہل سنت کے امام اکثر طور پہ لڑکوں سے مسئلے پوچھ کر بتاتے ہیں. ان کے دلیل امام اعظم نے لڑکیوں سے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ کر بتایا. جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، فیک ہے، غلط ہے، جعل سازی ہے. امام صاحب کی تو بیٹی ہے ہی نہیں، امام صاحب کے تو بیٹے ہیں. امام ذہبی فرماتے ہیں مناقب ابی حنیفہ و صاحبئی میں لم یولد منہ الا الحماد. امام صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے حماد بن ابی حنیفہ، بیٹی ہے ہی نہیں. آپ نے حنیفہ صرف بیٹی کا نام سمجھا. حنیفہ حنف سے نکلا ہے. حنف قلم دوات کو کہتے ہیں. ابو حنیفہ قلم دوات والا. ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا. ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے. کیا معنی؟ مٹی کا ابا.
مٹی والا، ابو ہریرہ بلیوں والا، اس طرح ابو ہریرہ قلم، ابو حنیفہ قلم دوات والا، ابو بکر پہل والا. خدا کے بندے، ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہے، ام کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کیا آپ بستیوں کی ماں کو ڈرائیں گے؟ نہیں، بستیوں کا درمیان مکہ کے مکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں، حضور کو حکم ہے. تو نہ ام کا معنی ہر جگہ ماں ہے، نہ اب کا معنی ہر جگہ باپ ہے، لفظ دیکھ کے معنی ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو مسئلہ عورت نے بتایا. تو کیا ہو گیا؟ ایک عورت کے پیٹ سے تم پیدا ہو کے آ جاؤ، ٹھیک ہے. ایک عورت کے چھاتی سے دودھ پی کے آ جاؤ، ٹھیک ہے. ایک عورت کی گودی میں آپ 2 سال بیٹھ کر آپ رضاعت کی مدت پوری کریں، جی ٹھیک ہے. ایک عورت سے آپ کی شادی ہو اور آپ اس سے اپنے حقوق ازواج مکمل طریقے پر ادا کریں، وہ ٹھیک ہے. عورت اگر دینی مسئلہ بتا جی نہیں بتانا چاہیے تھا، بوت تھی وہ ایک شیشے جی. عورت نے بتا دیا، اسی لیے کہ وہ عورت عام عورت نہیں تھی. حضرت عمر کی کئی بیٹیاں تھیں، صرف اس بیٹی سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ یہ بیٹی بھی ہے اور درجے میں ماں ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. اس لیے پوچھا کہ میری بیٹی رسول اللہ کی اہلیہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے رسول سے کچھ بات سمجھی ہو. تو انہوں نے بتا دیا کہ مرد کے بغیر، اپنے خامد کے بغیر بیوی 4 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی، 4 ماہ بعد آئے. پوچھنے والا اگر دبئی کا رہنے والا ہو، سعودیہ میں جانے والا ہو، تو میں انہیں کہتا ہوں بیوی سے اجازت لے کر باہر کی جاب کرو، ورنہ بیوی کا حق ہے تمہیں ہر 4 ماہ بعد آنا پڑے گا. اتنی ٹکٹ نہیں ہوتی تھی، پھر شادی چھٹ دو. ہاں، عدت گزرے گی بیوی کسی اور کی ہو جائے گی، پھر شادیاں کیوں کر رہے ہو؟ شادی کر کے بیوی ماں باپ کو دی اور چل میرا بھائی سعودیہ. یہ غلط بات ہے، آپ حق کھا رہے ہیں. آکل الحقوق للزوجہ ہے آپ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں بتائیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہے، اور کیا بتائیں. عقائد اس کے ہم نہیں مانتے، عقائد میں اس کے نہیں مانتے. ان کے عقائد پہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی رد کیا ہے، فتاوی عثمانی جلد اول آپ دیکھ لیں. اس پر یوم ابو بکر، یوم عمر منانا حدیث میں نہیں ہے، تو یوم میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی یوم عمر اور یوم ابو بکر جو لوگ مناتے ہیں نا، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم احتجاجی طور پہ مناتے ہیں، کہ اگر آپ باقی ایام پہ چھٹی کرتے ہو تو ان کا ایام پہ بھی چھٹی کرو. تو وہ اسلامی طور پہ نہیں مناتے کہ منانے پر اتنے حج کا ثواب ہے. تو احتجاج کا مسئلہ اسٹرائک کا اور ہوتا ہے، دین کے لیے دلیل چاہیے، احتجاج کے لیے تو دلیل نہیں چاہیے نا. تو اس لیے مناتے ہیں کہ اگر سرکاری سطح پر حضرت ابو بکر عمر کا یوم منایا جائے تو ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے، پھر سب کا مناؤ، نہیں منانا تو پھر کسی کا نہ مناؤ. اقبال ڈے اور قائد ڈے منا سکتے ہیں، لیڈر ڈے منا سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے، تو یہ بھی منانا چاہیے. رافضی اپنے ہاتھ سے چیز پکا کر دے، بابا میں تو نہیں کھاتا، میں تو آج کل اپنے بندوں کے بنی ہوئی پکی ہوئی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہوں، تو اب کسی اور کی چیز کہتے ہو. یہودی جٹ کو جس نے ووٹ دیا ہے وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کرے، توبہ کر لے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، توبہ کر لے تاکہ کل قیامت میں اس کے ساتھ اس کا حشر نہ ہو. خدا تمہیں لے جائے حج پہ، ایک سوال بھی اس کے مطابق نہیں کیا جس پہ میں نے درس دیا. میں نے پوچھا اس کے متعلق ڈھونڈو، یہ تمہاری ترجیحات ہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ آپ نے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں غیر مقلدین کے سامنے ٹھہر کے، اور خدا تو انہوں لے جاوے حج تھے. آپ یہ علمی سوال 1-2 امام ابو یوسف والی بات کے علاوہ بات ختم. اس مسئلے پر آپ سوال کرتے، مجھے مزہ آتا کہ میں نے بات کی ہے زندوں میں. خدا کے بندے ان مسائل پر نہ پوچھا کریں، یہ بات کی باتیں ہیں. آنکھیں بند کر کے مولانا فضل الرحمان کی تائید ہے، ہمارا بڑا ہے جو کہہ رہا ہے، ختم. آنکھیں بند کر کے مفتی محمد تقی عثمانی کی تائید ہے جو وفاق المدارس کے فیصلے ہمیں قبول ہے. اپنے بڑوں کو یوں مانو، اس پہ وہ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے بھائی اس کو پتہ ہے. کراچی کے ایک مولوی نے کہا وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، جو اسے یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اللہ قیامت میں اس سے پوچھے گا. اس کی واٹ میں نے لگائی اور روزے کے ساتھ بیٹھ کے رمضان مبارک میں 57 منٹ بچوں جواب نہیں دے گا. وہ جواب دے نا تو میں خدا کی قسم لا جواب کرنے کی حیثیت اس مسئلے میں رکھتا ہوں. میں نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ اگر ان کا جواب آئے رات کو سورج دکھاؤں گا، دن کو تارے تو دور کی بات ہوتی ہے، ہم ان کو رات کو سورج دکھاؤں گا. جواب دیتے کیسے ہیں؟ میری شرعی ذمہ داری ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہو. تجھے کتنے پیسے دیے ہیں اس نے؟ کتنے پیسے تو نے اس سے لیے ہیں؟ تجھے کیا پتہ کل کی جو ہے نا حیثیت میں آ کر آپ قائد ملت اسلامیہ کے موقف پر اعتراض کرتے ہیں جس کے پیچھے امام کعبہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ امام و امام الکعبہ ہے اور وہ اس پر فیصلہ کر رہا ہے، 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو. تو میں نے ان کو
میں کچھ دنوں پہلے ایک ضلع میں گیا تو وہاں ان کے ایک شاگرد تھے, اب مجھ سے بات کریں, جاؤ تیرے استاد نے مجھے جواب نہیں ہے, تو کہتے مجھ سے بات کریں, میرے ایک شاگرد میں ان سے بات کر لوں, مجھ سے بات نہ کروں. تو اس طرح والے سوالات سیاسیوں پہ ہیں, وہ جانے اور ہمارے اکابر جانے. آپ علمی طور پہ یہاں بیٹھے ہیں, دور حدیث پہ بیٹھے ہیں, آپ اس پر اپنے موقف کو سمجھا کریں. اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں, ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں وہ رضا خانیت سے متاثر ہیں, تیجا کل 40واں ادھر ادھر کے مولوی بن جاتے ہیں, پھر بھی اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہی والی ترتیب. عوام دا سامنا کرنا مشکل ہے, ایسی نہیں کر سکتے. وہ خدا کا نام مانو, 8 سال آپ مولوی بن گئے, پڑھ گئے ہو, اپنے اکابر سے رابطہ رکھو. آپ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے تو 8 سال پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ بہتر تھا آپ 8 سال ہی وہاں لگاتے, آج بڑے پیر بنے ہوتے, ہر جگہ جاتے, آپ کو حلوے ولوے ملتے. ہاں, ہمارے ایک دوست ہے, مفتی بننے کے بعد اس نے جا کر پیٹرول پمپ پہ نوکری کر لی. میں سعودیہ گیا, اس نے مجھے کال کی, مفتی صاحب استاد جی میں فلاں پیٹرول پمپ پہ ہوں, آپ آئیں میں آپ کو ہدیہ دوں گا. میں کہا تیری لوگو, کوئی مفتی بن کے حافظ عالم قاری بن کے تم پیٹرول پمپ پہ نوکری کرنی تھی تو یہ 10 سال نہ لگاتا, تیرا آج اپنا پیٹرول پمپ ہوتا. میں نے کہا میں تیرا 1 روپیہ بھی نہیں لیتا, جیب پہ رکھا پڑے پیسے. میرا تو دل دکھ گیا کہ تم مولوی بننے کے بعد ایک کام کر کے رہے. تو بھائیو, آپ مولوی بننے کے بعد سنت کے مطابق چلیں, بدعت کے معاملات میں خود کو نہ ڈالیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل, سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4 پہلا پارہ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن کی جلد اول میں لکھا ہے, مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے. مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل, 1 2 4 5 10 بھی نہیں, 100 بوتل شراب کی پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے. کہا کیوں؟ کہ مسجد میں شراب پینے والا ایک دن توبہ کرے گا کیونکہ وہ شراب کو گناہ سمجھتا ہے, لیکن بدعت والا کبھی توبہ نہیں کرے گا کہ اپنے بدعت کو تو دین سمجھتا ہے. حرج کیڑا ہے. آپ پڑھ لیں ذخیرۃ الجنان. آج کل ایک قانون پاس کرنے کی بات ہے, ہم جنس پرست کا نکاح, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی لوڑ ہے کسی نو؟ اس قانون پھر وہی سوال آ گیا, کی لوڑ ہے دسو تو صحیح. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر بل جو ہے یہ JUI کی ضرورت نہیں, یہ PTI کی ضرورت ہے. تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. باقی اہل حق زندہ ہیں انشاءاللہ, میرے اللہ کے کرم کے اولاد مفتی محمود زندہ ہے. اس مسئلہ وہ بل پرسوں سے اڑ گیا ہے بھائیو. مولانا فضل الرحمان کے سینیٹروں نے اسے یوں اڑایا جیسے اڑانے کا حق ہو سینٹ میں. آپ بے فکر رہو انشاءاللہ, ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم ہر آہٹ پہ تیار ہیں. آپ کو ابھی سوال سوچ رہا ہے, 4 دن پہلے مولانا وہاں پہنچ گئے ہیں شریعہ کورٹ میں, انشاءاللہ اس کو شریعہ کورٹ بھی منسوخ کر کے دے دے گا. پرابلم ہی کوئی نہیں ہے حضرت. اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہودی ایجنٹ کے دور میں بیٹھے اور ہم ڈر جائیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اب یہ معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بتائیں, وہ ڈاکٹر بھی ہے, ذاکر بھی ہے, نائک بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ہندوؤں, سکھوں, پارسیوں, یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں وہ ایک ماہر ہے, عالم نہیں ہے. اسی لیے ان کے خلاف آپ نے اس سے کوئی دلیل لینی ہو تو لے لو, علم دین آپ علماء سے سیکھو. وہ عالم نہیں ہے, اسی بنیاد پہ اس سے بچ جائے. اچھا یہ کوئی نہیں اعتراض؟ چلو جزاکم اللہ. چلو دسو, آپ بھی کھڑے ہو جاؤ, آپ وہ تو ویسے کھڑے ہو گئے. بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے لشکر میں بھی صحابہ کرام موجود تھے اور یزید کے لشکر میں صحابہ کرام موجود تھے. تو اب جو یزید کے لشکر میں صحابہ کرام موجود تھے ان کے بارے میں ہمارے کیا؟ حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی, اس کا بھی لشکر تھا, اس کا بھی لشکر تھا. یزید کو تو کوئی لشکر لے کر حضرت حسین کے مقابلے میں نہیں آیا تھا, وہ تو ابن زیاد آیا تھا, یہ یزید کا فوجی تھا. اور اس لشکر میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا, کوئی صحابی شامل. آپ ایک صحابی بتا دیں اور مجھ سے S22 الٹرا سامسنگ کا سیٹ گفٹ لے لیں, تحفہ لے لیں مجھ سے. ایک صحابی بتا دیں جو اس لشکر میں حضرت حسین کا مقابلہ کر رہا ہوں, کوئی دکھا دیں. ہے ہی نہیں. باقی حضرت حسین کے ساتھ تو حضرت حسین تو خود صحابی ہیں یار, اور تو چھوڑو, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں, یزید کے ساتھ نہیں. ہم حسینی ہیں, یزیدی نہیں ہیں. کچھ مندی قربانیوں پہ جاتے ہیں, اگر ان سے پوچھ جائے کیوں جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم دین پھیلانے کے لیے. اسی وجہ بتاتے ہیں اگر ہم نہ جائیں تو غیر متعلق اور غیر بھی نظرات آ جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ عقائد پھیلائیں گے. اور
جو عقائد خراب ہو جائیں گے اس کے لیے. غیر مقلد تو کل خانی پہ جاتا نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ مولوی. باقی رہا کہ رضا خانی آ جائیں گے تو آ جائیں, وہ تو پہلے ہی آ رہے ہیں. بھئی ایک غلطی ہے لہٰذا میں وہاں چلا جاؤں. میں نے میں نے مثال اس دن ایک دو ان حضرات کو دی ہے, ان کو پتہ ہے, ان سے وہ مثال میرے بات لے لینا, میں آنے یار وہ کیا مثال آپ کو سناؤں. تو کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کوئی اور نہ کرے, چل مولوی صاحب آپ کر لے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے خدا کے بندے؟ تمہارا ان سے کیا لینا دینا کہ وہ نہ کرے جی میں کر لوں. تو ان کو کرنے دیں, وہ ان کا مذہب ہے, آپ کا مذہب ہی نہیں. آپ کہاں سے لیتے؟ فلاں آ جائے گا لہٰذا میں دین پھیلانے جاتا ہوں. بھائیو واش روم میں بیٹھ کر دین نہیں پھیلایا جاتا. تھوڑا سا آپ گزارا کریں. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا, پہلے مطلق کہا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اگلے دن حضور نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا. حالانکہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. کیا ان کے دلوں کے اندر حضور سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی؟ تو وہ اس سے حضرت علی کی شان اور مرتبے کو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی سے زیادہ ثابت کرتے ہیں. غزوہ خیبر پہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے, لیکن قلعے کتنے تھے غزوہ خیبر کے جو فتح ہوئے ہیں؟ 16. قلعہ نائم ہے, قلعہ منعم ہے, قلعہ حصار ہے, قلعہ قموس ہے. آپ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ کی اٹھا لیں, اس میں پوری تفصیل ہے. 15 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے, حضور خوشخبریاں دیتے آئے. 16واں قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا, حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا. ان کی فضیلت بتا دی. جو پچھلے قلعوں والوں کی فضیلت ہے اس میں باقی صحابہ کرام کی محبت کی بات کی ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اس کا کیا معنی؟ حضرت خدیجہ سے نہیں کرتے؟ بھائی ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کہاں سے آئی ہے؟ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں. مراد ہے جس کو اللہ رسول سے آج کے دن میں اس طرح پیار ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ فتح کرانا چاہتا ہے. اتنی سی بات ہے. اسے دوسرے صحابہ کی نفی ثابت نہیں آتی. اگر نفی ثابت ہے تو ایک اور حدیث ہے, ارحم امتی بامتی ابو بکر, حضرت ابو بکر پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں. نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رحم دل نہیں ہے. ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کہاں سے آ گئی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. باقی قلعہ قموس حضرت علی المرتضیٰ کیا تو فتح ہوا ہے, 15 قلعے باقی صحابہ کیا تو. میں نے قلعہ قموس دیکھا ہے, اس کا دروازہ بھی دیکھا ہے. آج آپ خیبر جائیں, مدینہ سے تبوک روڈ پہ 200 کلومیٹر کے بعد خیبر قدیم کی بستی آتی ہے. ہم قدیم کہتے ہیں, وہ اپنی عربی میں قدیم کہتے ہیں, حالانکہ گاف ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں خیبر قدیم اس کو نا. تو خیبر قدیم بھی ہے, خیبر جدید بھی ہے وہاں سے. تو یہ قلعہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی قلعے بھی وہاں موجود ہے جو صحابہ نے فتح کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ صرف ایک ہی بات سنی ہوئی ہے, پیچھے 15 قلعوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ نے فتح کیے ہیں وہ دسنا ہی کوئی نہیں. اس لیے کہتا ہوں اپنوں کو پڑھو, غیر کو نہ پڑھو.